یہی بشیر میمن صاحب جن کی خواہش تھی کہ وہ ان دو بہن بھائیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی دیکھنے چاہتے ہیں، اور اس خواہش کا اظہار وہ اکثر ہمارے سامنے بھی کرتے تھے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک نئی ریالٹی جنم لے رہی ہے، اور اس ریالٹی کا نام ہے عمران خان کی پالیٹکس۔ عمران خان کی پالیٹکس جو ہے وہ عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ عمران خان نے روایتی سیاستدانوں کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پالیٹکس کرنے کی بجائے عوام کے بل بوتے پہ پالیٹکس کر رہے ہیں۔ میری نظر میں جو 8 فروری تھا نا، یہ 9 مئی کی طرح فیلئر آف انٹیلیجنس ہے۔ مارک مائی ورڈز، آنے والے دنوں میں 9 مئی جو ہے وہ عمران خان اور جو ہماری فوج ہے اس کے بیچ ایک یونائٹنگ پوائنٹ بن سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ڈاٹ پی کی آپ دیکھ رہے ہیں، جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں۔ شہزاد اکبر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مشیر احتساب ہیں، مشیر داخلہ رہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے۔ شہزاد صاحب، سر السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ سر، انٹیریئر کے بھی آپ مشیر رہے تھے، رائٹ؟ جی جی۔ محسن نقوی صاحب، پنجاب کے سابق نگران وزیر اعلیٰ، خبریں چل رہی ہیں، اطلاعات ہیں، مبینہ اطلاعات ہیں کہ ان کو وفاقی وزیر داخلہ بنایا جائے گا سینیٹر منتخب کروانے کے بعد۔ محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو اب انٹیریئر منسٹر شہباز شریف صاحب کی حکومت میں، کیا میسج کیا ہے؟ سر دیکھیں، جتنا کوئی گڑ ڈالتا ہے اتنی میٹھی کھیر پکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نجم سیٹھی صاحب جو تھے وہ پنجاب کے چیف منسٹر کے بعد پی سی بی کے چیئرمین لگے تھے۔ پہلا ماڈل تو یہی تھا کہ ان کو پی سی بی کا چیئرمین لگانا تھا، اور وہ لگا بھی دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے کہ احساس ہوا ہوگا نہیں کہ بھائی اس نے تو گڑ کی بوریاں ڈال دی ہیں، تو وہ گڑ کی بوریوں کی عوض جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری۔ لیکن اس کی یہ تو کہہ لیجئے کہ آن لائٹر نوٹ ہے، اصل میں اس کی جو مین وجہ ہے وہ بڑی سمپل سی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ساری سیاست، یعنی کہ ابھی پری الیکشن 8 فروری انہوں نے اپنی پوری سیاست کو بڑی مشکل سے، بڑے جسے کہنا چاہیے نا کہ وہ تو کھل کے بات بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ جن لوگوں کو وہ لندن سے بیٹھ کے گجرانوالہ کے جلسوں میں نام لے لے کے پکارتے تھے اور ان کے احتساب کی اور ان سے حساب اور بدلے کی بات کرتے تھے، ان کا نام تک لینے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر بھی انہوں نے وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بنایا، اور اس کے لیے پاکستان کے تمام اخبارات کے فرنٹ پیجز خرید کے وزیر اعظم نواز شریف کی تختیاں لگوائی۔ پھر 8 فروری کے الیکشن کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں بدلتی ہیں کہ ایک طرف تو دیکھیے نا عوام نے جو کیا اور پورا مینڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملا، پھر اس مینڈیٹ کو کھلم کھلا سمجھے نا کہ پورے نظام کو ننگا کر کے بدلا گیا، اور بدلنے کے بعد پھر لو اینڈ بی ہولڈ وہ بات جو سال 2 سال سے ہر پاکستان کا بچہ تجزیہ نگار تو چھوڑ دینا، بچہ بچہ کر رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف منظور ہے، نواز شریف منظور نہیں۔ ہاں، تو وہی ہوتا ہے، نواز شریف کی جگہ شہباز شریف وزیر اعظم کے امیدوار بنتے ہیں اور پھر وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ اب کابینہ کے اندر کی خبر یہ ہے کہ کابینہ میں کچھ کلیدی عہدے جو ہیں اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ وہ ان کا ڈائریکٹ رول ہوگا۔ دیکھیں، ملک میں ہائیبرڈ رول ہے، جس میں وزیر اعظم جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کی دیوڑی پہ جا کے جو اصل سربراہ ہیں ملک کے، چیف آف آرمی سٹاف، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو سلوٹ کرتے ہیں، اور اپنی کابینہ کا جو اعلان ہے وہ بھی باہمی مشاورت کے بعد۔ اب وہ مشاورت کیا ہونی ہے، جو وہاں سے آرڈر آنا ہے، تو میری اطلاع کے مطابق 3 4 وزارتیں ایسی ہیں جس کے اوپر تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ یہ ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، یہ ہم خود ہی بندہ لگائیں گے، اینڈ ہی ول ہیو دا ڈائریکٹ لائن آف کمیونیکیشن ود اس۔ تو اس کے لیے اب وزارت داخلہ ایک لحاظ سے دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد اگر تو صوبوں میں صحیح معنوں میں خود مختار حکومت ہو تو وزارت داخلہ کو اتنی خاص چیز نہیں ہوتی، جی، لیکن اگر آپ کی صوبے میں بھی آپ کی حکومت ہو پھر وزارت داخلہ بڑی ریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ تو وزارت، اچھا پھر دوسرا ہے کہ وزارت داخلہ کا تمام ایجنسیز کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، بیکاز لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی ایکسٹرنل انٹرنل دونوں اس میں آ جاتی۔ تو اس وجہ سے اب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پنڈی کے وزارت داخلہ ہوں گے۔ اسی طرح سے جو وزارت خزانہ ہے اس کے اوپر بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پنڈی ہی کا وزارت خزانہ کے اوپر بندہ ہوگا۔ اور تیسری وزارت ہے وزارت خارجہ۔ جی، وزارت خارجہ کے اندر پالیسی تو آپ جانتے ہیں پنڈی کی چل رہی ہے، ابھی جو میرے پاس تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ 3 لوگوں کا نام، ایک وہاں پہ کھچڑی اس وقت پکائی جانی ہے کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جو تھے جن کو وزارت خزانہ سے ہٹایا گیا تھا، اور اب وہ بڑی شدت کے ساتھ وزارت خارجہ کے امیدوار تھے۔ پہلے تو پنڈی کی رائے یہ تھی کہ ان کو وزارت خارجہ بھی نہیں دیا جا سکتا، ان کو بیسیکلی پنجاب میں آپ مریم کے ساتھ لگا دیں وغیرہ وغیرہ، لیکن میرے سننے میں آیا ہے، یہ لیٹسٹ ہے، کہ بڑی منت ترلوں کے بعد ایک فارمولہ طے پایا ہے جس میں
جو ابھی کیئر ٹیکر تھے جیلانی صاحب، وہ بھی کنٹینیو کریں گے بطور مشیر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ طارق فاطمی صاحب کو بھی لایا جا رہا ہے بطور مشیر کے، اور پھر وزارت جو ہے وہ شاید اسحاق ڈار صاحب کو دے دی جائے۔ تو وہ اسحاق صاحب ڈار کے صاحب کے پاس وزارت تو ہوگی جیسے بلاول بھٹو صاحب کے پاس تھی کہ جہاز پکڑا کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن اصل میں جو فورن آفس کی جو معاملات کو دیکھنا ہے وہ جیلانی صاحب بھی دیکھیں گے جو ان کے معاملات تھے۔ تو اوور آل یہ سچویشن ہونی ہے اس کابینہ کی، اور یہ محسن نقوی صاحب بھی اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ انٹیریئر منسٹر کو ڈپٹی وزیر اعظم بھی سمجھا جاتا ہے؟ سر دیکھیے، انٹیریئر منسٹر کو ڈپٹی وزیر اعظم اس وقت سمجھا جاتا ہے جب اس انٹیریئر منسٹر کو پوری طریقے سے وزیر اعظم کی قربت اور وزیر اعظم کا ایک تو ہے نا اس کو کانفیڈنس حاصل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم ہو۔ اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ وزیر اعظم ہے نہیں، اور جو انٹیریئر منسٹر ہوگا وہ انٹیریئر منسٹر ہوگا نہیں۔ تو ابھی تو ملک میں سکہ صرف ایک شخص کا ہی چل رہا ہے نا۔ ہم وائی آر وی جسے کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ہم کیوں گمراہ کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان میں ہائیبرڈ رول آج اس سٹیج کے اوپر ہے جہاں پہ ڈائریکٹ رول ہے پنڈی کا، اور وزیر اعظم جو ہے وہ کسی صورت، وزیر اعظم کی نوکری اس وقت پاکستان میں صرف ایک کام کے لیے رہ گئی ہے کہ ہر برے کام کا الزام جو ہے وزیر اعظم نے لینا ہے، ہر غلط پالیسی کا الزام جو ہے وزیر اعظم نے لینا ہے، ہر ناکامی کا الزام وزیر اعظم نے لینا ہے، اور ہر کامیابی کا صحرا جو ہے وہ جناب چیف آف آرمی سٹاف کو ملنا ہے۔ حالات کہاں جاتے ہیں؟ اب تو پریزیڈنٹ الیکشن بھی آج ہو رہے ہیں، زرداری صاحب ممکنہ طور پر صدر پاکستان بن جائیں گے۔ اب پیپلز پارٹی ویسے کیا سوچ رہی ہے؟ سسٹم میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا سوچ ہے؟ دیکھیں، ان تمام جماعتوں میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس لحاظ سے کافی سمجھدار ہے کہ وہ کافی عرصے سے بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا ٹپیکل پاکستانی پولیٹکس کرتی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد ان کو یہ پوری طرح سے پتا تھا کہ جو صوبائی اکائیاں ہیں وہ وفاق کے اندر کتنی اہمیت اختیار کر جائیں گی۔ سندھ کے اندر جو نظام ہے اس نظام کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بڑا زور بھی لگایا کہ کسی طریقے سے اس کو چینج کیا جائے، اس کو ہٹایا جائے۔ جو ان کے طریقے ہوتے ہیں جس میں زور زبردستی، پیار محبت، لالچ، طمع، ہر چیز سٹک اینڈ کیرٹ کر کے دیکھی، وہ سندھ کے اندر سے اس نظام کو تبدیل نہیں کر پائے، اور وہاں پہ جو ایک لیجنس کا سسٹم ہے وہ پیپلز پارٹی میں اب نہیں کہتا وہ زرداری صاحب کے ساتھ ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ اور انہوں نے اب اس چیز کو اگر آپ پیچھے لے جائیں، ہسٹوریکل بات کرتے ہیں نا فیکٹس کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے 2018 تک سپریم کورٹ کی جے آئی ٹی بنی، اور پھر وہ فیک اکاؤنٹ کے کیسز اور ایک بڑا جناب پہاڑ لگ گیا، بڑے پیسہ خرچ ہوا۔ وہی بشیر میمن صاحب جو تھے وہ اس کے روئے روا تھے، اور وہ جناب چیزیں نکال نکال کے لاتے تھے اور ثاقب نثار صاحب کے کان میں سور پھونکتے تھے، اور وہاں سے جناب اخباروں کی سرخیاں بنتی تھی۔ اسی کیس میں پھر زرداری بھی صاحب بھی گرفتار ہوئے، پھر فریال تالپور بھی گرفتار ہوئی۔ یہی بشیر میمن صاحب جن کی خواہش تھی کہ وہ ان دو بہن بھائیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی دیکھنے چاہتے ہیں، اور اس خواہش کا اظہار وہ اکثر ہمارے سامنے بھی کرتے تھے۔ تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہ سارا کام بنایا گیا۔ اچھا، وہ کس لیے کیا گیا؟ دیکھیے، جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ تو اس لیے کر رہی تھی کہ وہ زرداری کو یا پیپلز پارٹی کو سدھانا چاہتی تھی، ان کا کہیں سے بھی مقصد کرپشن یا ان چیزوں کے خلاف کام نہیں کرنا تھا۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ آگے سے جو زرداری صاحب تھے انہوں نے بھی ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا، وہ ان کی جیلوں میں بھی رہے، بڑا ان سے لڑائی بھی کی۔ اور پھر مجھے وہ بات نہیں بھولتی کہ آصف علی زرداری نے جس زمانے میں آپ کو یاد ہے تقریریں نواز شریف بھی کرتا تھا لندن سے، لیکن زرداری صاحب نے بھی ایک تقریر کی تھی سندھ میں سے جس میں اس نے ڈائریکٹلی مخاطب کر کے کہا تھا ہمارے فوجی بھائیوں کو کہ آپ ذہن میں رکھو کہ آپ 3 سال کے لیے آتے ہو، تمہاری پوسٹنگ، اس نے نام نہیں لیا کسی کا، اس نے کہا تمہاری جو ٹنیور ہوتا ہے 3 سال کا ہوتا ہے، پوسٹنگ 3 سال کی ہوتی ہے، تم 3 سال بعد چلے جاؤ گے، کہیں اور ہوگے یا ریٹائر ہو جاؤ گے یا کہ ایکسٹینشن لے لو گے، ہم سیاستدان یہاں کے پرمنٹ لوگ ہیں، ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ جی تو زرداری نے مختلف ادوار میں یہ کہہ لیجئے کہ لڑ جھگڑ کے بھی، یا جہاں پہ جیل بھی جانا پڑا وہ کر کے بھی، اور جہاں پہ سیٹلمنٹ کرنی پڑی وہاں کر کے اپنی ریلیونس برقرار رکھی۔ اور آج میں سمجھتا ہوں آج کے جو نظام کو جو بنایا گیا ہے اس کا سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ آصف علی زرداری ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ نون لیگ کو ہوگا، کیونکہ آصف علی زرداری کو دیکھیں، ہی ہیز نتھنگ ٹو پروو ان پنجاب، انہوں نے سندھ کو اپنے کو فورٹیفائی کیا ہوا ہے،
صدر مملکت وہ بن گئے ہیں، صدر مملکت بن جانے کے بعد ان کو 5 سال کا ایک فردر استثنا مل جاتا ہے، کوئی ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہو سکتی، ہی از ان اے سیف ہاؤس ان دیٹ سینس۔ اور پھر وہ 5 سال بیٹھ کے انہوں نے اپنا ہی انٹرسٹ واچ کرنا ہے، سندھ کا انٹرسٹ واچ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر یہ نظام چل گیا تو پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کو اسی سندھ والے نظام کے تحت فردر اسٹرینتھن کر لیں گے۔ اور یہ ان کی جو اپنی سٹائل آف پالیٹکس کے لیے تو زرداری از ڈوئنگ کوائٹ پریٹی ویل، جو ان کا سٹائل آف پالیٹکس ہے۔ پرابلم یہاں پہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک نئی ریالٹی جنم لے رہی ہے، اور اس ریالٹی کا نام ہے عمران خان کی پالیٹکس۔ عمران خان کی پالیٹکس جو ہے وہ عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ عمران خان نے روایتی سیاستدانوں کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پالیٹکس کرنے کی بجائے عوام کے بل بوتے پہ پالیٹکس کر رہے ہیں ابھی تک۔ مطلب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس شخص نے بھی پاکستان میں عوام کے ساتھ مل کے سیاست کرنے کی کوشش کی ہے وہ جیلوں میں رہا ہے، تو ہی از ان دا جیل۔ اب ایشو یہ ہے کہ اب آخر میں عوام جیتتی ہے اور عمران خان باہر آتا ہے اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کر پاتا ہے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے دور چلتے رہنا ہے۔ تو ابھی تو سچویشن یہاں پہ کھڑی ہے، ابھی ہم عالم برزخ میں ہیں۔ یس، اب لیٹس سی خان صاحب کب تک سٹینڈ کرتے ہیں۔ عوام تو ظاہر ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور جس طرح الیکشنز ہوئے، عوام نے 8 فروری کو ووٹ دیا ہے۔ فارم 45 کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ سیٹیں، میجورٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، بٹ فارم 47 کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ اچھا شہزاد صاحب، اب اس میں یہ بات بھی ہے کہ جہاں پر پنجاب میں نیشنل اسمبلی میں، سندھ میں فارم 47 جاری کر دیے گئے، 45 چلو جو بھی تھا 47 آ گیا، کے پی میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ سسٹم نے خود کے پی دیا پاکستان تحریک انصاف کو، یا پھر تحریک انصاف کے کے پی کی جو سائیڈ ہے اس نے خود فیصلہ کیا کہ ہم کم از کم یہاں تک ہمیں چلاؤ، پھر ہم دیکھیں گے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ یہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک امپریشن تو کریٹ کر رہے ہیں، یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نظام نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ کے پی ان کو دیں گے۔ میرا یہ اپنا انالیسز یہ ہے، دیکھیے پنجاب میں ایک انپریسیڈنٹڈ جو ہے ویو آئی ہے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کی۔ پی ٹی آئی پنجاب کی سیاست میں موجود تو تھی، لیکن اٹ واز ناٹ ایز دس مچ پاپولر۔ یہ شفٹ آیا ہے، لیکن اگر آپ کے پی میں دیکھیں گے تو کے پی میں جتنے بھی بڑے بڑے بت تھے، چاہے وہ پشتون نیشنلزم کے تھے یا ریلیجن کے تھے، ان سب کو پاکستان تحریک انصاف نے 2013 سے گرایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ ایک کنسسٹنٹلی ان کی پالیسی رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ان کی پاپولیرٹی ہے، جی ضرور وہاں پہ اپوزیشن ہے، اے این پی کی صورت میں ہے، جے یو آئی کی صورت میں ہے، اور نون لیگ وہ ہزارہ ریجن میں تھی، وہاں سے بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ بہت چھوٹے پیمانے پہ ہیں۔ اچھا، اب ریئل جو پالیٹکس کے اندر کسی کی اسٹرینتھ ہوتی ہے یا فیک ہوتی ہے، وہ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج خیبر پختونخوا میں وہاں کا جو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر ہیں یا ایم پی ایز ہیں، ان کو عوام کے اندر جانے میں کوئی نہ خطرہ ہے، نہ آلدو وہاں ٹیررزم ہے، سب کچھ ہے، لیکن عوام کے اندر وہ پاپولر جماعت ہے اور اس کو آپ کو سڑک کے اوپر نظر آتی ہے۔ صحیح، تو وہاں پہ یہ کہنا یا یہ الزام لگانا کہ جی یہ کوئی فارم 47 یہاں پہ ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، اس کے لیے کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتے۔ جبکہ پنجاب کی صورتحال اس سے برعکس ہے۔ پنجاب کی صورتحال میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جو عوام نے انپریسیڈنٹلی باہر نکل کے سپورٹ کی ہے۔ دیکھیے میری اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، میں نے کل اس کے اوپر ایک بڑا تفصیلی اپنا پروگرام بھی کیا اور اس کے اوپر ایک پورا انالیسس پیش کیا کہ میری نظر میں جو 8 فروری تھا نا، یہ 9 مئی کی طرح فیلئر آف انٹیلیجنس ہے۔ وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ 9 مئی جو تھا، 9 مئی کو آج جب ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ریکارڈنگز بھی موجود ہیں، لوگ گواہیاں بھی دے رہے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی نے کیا تھا، لیٹس سے دیٹ، ٹھیک ہے، ہم ایزیوم کرتے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں، تو بھائی پھر تو یہ انٹیلیجنس کا فیلئر ہوا کہ پاکستان کی سب سے جو جسے کہتے ہیں نا نمبر 1 ایجنسی، کہتے ہیں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں، تو پھر وہ کیا انٹیلیجنس کر رہے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک بڑی جماعت یہ کرنے جا رہی ہے؟ یہ کوئی خفیہ جماعت تو تھی نہیں نا، دیکھیں کوئی ٹی ٹی پی ٹائپ تو تھے نہیں کہ وہ چھپ کے اپنی پلاننگ کر رہے تھے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا فیلئر تھا انٹیلیجنس کا۔ اچھا، اس ایجنسی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، وہی لوگ کنٹینیو کرتے ہیں اور وہی پالیسی کنٹینیو ہوتی ہے، اور اسی مار داڑ کے ساتھ آپ 9 مئی سے 8 فروری تک آ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ تقریباً 2 مہینے یہ ڈال لیں اور پچھلے 6 7 8 9 مہینے آپ نے پورا ملک ان کے ہاتھ میں دیا ہوا۔ اس پورے 9 مہینے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 8 فروری کو آپ کی سموتھ سیلنگ ہوتی اور آپ آرام سے جس کو جتانا چاہتے تھے وہ جیت جاتا، جو آپ نے ریگنگ کرنی تھی آپ پہلے کر چکے ہوتے۔ ایسا کیا آپ دیکھیں، آپ کے پاس طاقت ہے، بدماشی ہے، سب کچھ ہے، ججز آپ نے دبائے ہوئے ہیں، ان کی گچی کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے، اور 8 فروری کو آپ سے یہ ایک ماڑی سی عوام قابو نہیں ہوتی۔ وہ عوام نکل کے
اوور ویلمنگ میجورٹی میں آپ کی جو مخالف جماعت ہے اسٹیبلشمنٹ کی پی ٹی آئی اس کو جتا دیتی ہے. ہوں، تو دس واز دا سیکنڈ فیلئر آف نمبر ون ایجنسی. اس کو ایسے دیکھا جانا ہے ہوں، کیونکہ اس رات کو پنجاب میں جو چیزیں ہوئی سمجھا یہ گیا کہ سب کچھ کرنے کے بعد شاید چیزیں مینج کر لی گئی ہیں. مینج نہیں ہوئی. 8 فروری کو فیلئر ہوا. رات 9:30 بجے لائیو ٹرانسمیشنز بند کروانی پڑی. تمام چیزوں کو رکوانا پڑا. اس کے بعد آروز بھی غائب ہو گئے. سب کچھ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد تقریباً 18 گھنٹوں بعد رزلٹس آنا شروع ہوئے. اور وہ پھر اس میں نظام ننگا ہو گیا. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہو گیا بھائی. وہ یہ ہو گیا کہ نظام ننگا ہو گیا. اتنا ننگا ہوا کہ ٹائمز، نیو یارک ٹائمز، فائنینشیل ٹائمز، ہر جگہ. گارڈین، یہ انٹرنیشنل اخبارات، بی بی سی لکھنا شروع ہو گئے کہ بھائی آپ ہار گئے ہیں. آج کی یہ کل کی آپ کی دیکھ لیں نا، ٹائمز نے کیا لکھا ہے کہ پاکستانی جنرلز لاسٹ دی الیکشن، دے کوڈ ناٹ مینج دی الیکشن. تو اب یہ جب چیزیں ہو گئی تو وہ ایک فیلئر ہو گیا نا. دس واز دا سیکنڈ فیلئر. 8 فیبرری واز دا سیکنڈ فیلئر کہ آپ کی نہ انٹیلیجنس کام کی، نہ آپ کی پالیسی، نہ آپ کی مینجمنٹ. تو یہ جو ہوا یہ بیسیکلی فیلئر تھا. اس کے بعد یہ اب کہہ دینا جناب کہ وہ وہاں پہ کوئی ان کی بڑی گرینڈ سکیم تھی. گرینڈ سکیم ضرور تھی، کسی نظام کو واپس لانا ہے. بٹ اس وقت نظام کو بھی پتا ہے کہ ان کے اندر کیا فیلئرز ہوئے ہیں. اس لیے میں نے کہا ہے کہ اب یہ جو آئی ایس آئی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، میرا اپنا انالیسز یہ ہے کہ یہ اندر سے ایک سیلف ریئلائزیشن ہے کہ ہماری ابھی تک کی پالیسی، اسٹریٹجی، مینجمنٹ کامیاب نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے وہاں پہ اب پرسونل چینجز کی جانی ہے. یعنی کہ پرسونل چینجز سے مطلب یہ ہے کہ اب ٹیم بدلی جانی ہے. اب دیکھنا یہ ہے، یہ ہو سکتا ہے ہفتے میں ہو، 10 دن میں ہو، مہینے میں ہو جائے. جب نئی ٹیم آئے گی تو اس سے اندازہ ہوگا کہ اگلی پالیسی کیا ہونی ہے. کیونکہ اب نئی حکومت تو آپ بنا چکے، صدر جس کو بنانا تھا بنا لیے، صوبوں میں بھی حکومتیں بنا لی. اب بھائی صاحب آپ نے حکومت چلانی ہے، ہوں، اب آپ نے نظام چلانا ہے. اب اس میں بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کے پاس کون سی ٹیم ہے. میں اس وقت سیدھی سیدھی ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں ایجنسیوں کی. میں اس وقت نہ وزارتوں کی بات کر رہا ہوں، نہ بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں. اس میں سے ایک بھی شخص میٹر نہیں کرتا، بیکاز ان میں سے ایک بھی شخص ڈیسیجن میکر نہیں ہے. اصل ڈیسیجن جس نے لینے ہیں، جس کی بات مانی جانی ہے، وہ تو وہی ہیں جو ہماری ایجنسیاں ہیں یا یہ ہمارے جو پنڈی والے صاحبان ہیں. ability ان step. کے اندر اب کیا ہونا ہے پرسونل چینجز. بھائی آپ اچھا مینیجر لگائیں گے تو شاید آپ کا نظام چل جائے. آپ نے اسی طرح کے مینیجرز لگائے، یہی آپ نے ڈنڈے ماری کی تو پھر نظام نہیں چل سکے گا. سو لیٹس سی. میں اس وقت میرا انٹرسٹ نہیں ہے کہ وزیر داخلہ یا خارجہ یا کون آ رہا ہے یا وزیر اعظم کون آ رہا ہے، بیکاز دے ڈو ناٹ میٹر. میں تو زیادہ غور سے دیکھوں گا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کون آ رہا ہے، اگلا ڈی جی سی کون ہوگا. اس Yeah. سے آپ ڈٹرمن کریں گے کہ یہ کمپنی چل سکے گی یا نہیں چل سکے گی. کمپنی نے اگر کمپنی بنائی ہے، فیلئر تو ہو گیا، ہم سب مان رہے ہیں جی. جس طرح ہمارے سامنے ہے، عوام نکل آئی. جو کہتے تھے کہ عوام نہیں نکل پائے گی، خوف پیدا کیا گیا، ووٹ پڑ گیا. مگر اس کے بعد ہمیں یہ بھی تو معلوم تھا نا کہ پی ڈی ایم 2 ٹائپ حکومت ہی بنے گی. اس پر بس مائنس مولانا صاحب بن گئی، حکومت تو بن گئی. تو پھر پالیسی فیلئر کہہ سکتے ہیں، اس کو کامیابی بھی کہہ سکتے ہیں. بھائی حکومت تو ہم نے بنوانی تھی، بنوا دی. نہیں، وہ بیسیکلی سمجھیے کہ اس میں مینجمنٹ فیلئر ہے. کیونکہ دیکھیں یہ سب کچھ کرنے میں نظام ننگا نہیں کرنا تھا نا. اصل میں تو صرف نظام ننگا ہو گیا. ابھی اینڈ میں رزلٹ وہی اچیو ہوا، مور اور لیس جو یہ چاہتے تھے. دیکھیں اصل میں جو یہ چاہتے تھے، جو پہلے کا انالیسز ہے، صرف میرا نہیں ہے، تمام لوگوں کا انالیسز یہ تھا کہ جی پی ٹی آئی کو ایک کمزور سی حکومت دے دی جائے گی کے پی میں، اور باقی وفاق میں ان کو ملیں گی ٹوٹل جناب کوئی 25-30 سیٹیں، اور اس کے ساتھ وہ نظام چلائیں گے اور پھر وہ سسٹم چلے گا. یہ تھا سب کا پہلے کا انالیسز. ایسے. اور یہی سوچا جا رہا تھا کہ کمپنی کا پلان تھا. اب ہوا کیا کہ جن کو آپ نے رکھنا تھا نیشنل اسمبلی میں 25-30 سیٹوں پہ، وہ انڈیپینڈنٹلی 190 کے قریب سیٹیں لے کے چلے گئے. اب جب وہ 190 کی آپ مینجمنٹ کرنے میں بیٹھے، آپ نے 90-100 کی کاٹ جاڑ کر کے بھی وہ آج 92-93 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تمام تر سختی کے باوجود. تو یہ آپ کا نمبر ون فیلئر ہے. دوسرا یہ ہے کہ کے پی میں آپ ان کو بڑی کمزور حکومت دینا چاہتے تھے، وہ 2/3 میجورٹی کی حکومت بنا گئے. تو یہ ہو گیا آپ کا دوسرا فیلئر. کیونکہ ہوا یہ کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ 8 فروری کے بعد پاکستان تحریک انصاف وہ ایک چھوٹا سا نقطہ رہ جائے گا سیاست پاکستان کے اندر، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، اور پھر اوور دا ٹائم ہم ان کو اور مینج کر لیں گے. وہ نہیں ہو سکا. عوام نے جس طرح کا رسپانس دیا، پی ٹی آئی آج پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن گئی. نیشنل اسمبلی میں اٹ از دا لارجسٹ پارٹی. جتنے بھی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اٹ از دا لارجسٹ پارٹی. اور کسی بھی صوبے میں واحد پارٹی ہے جس کا 2/3 میجورٹی ہے. تو آج کی ریالٹی یہ ہے کہ جو کمپنی بہادر نے مینجمنٹ کرنی تھی، دے ہیو میزریبلی فیلڈ.
بجائے اس کے کہ وہ پاکستان تحریک آج کا نیریٹو کیا ہے، آج کی صورت کیا نظر آتی ہے عالمی دنیا کو، کہ پاکستان تحریک انصاف جس کو پاکستان کی طاقتور ترین فوج نے برباد کرنے کی کوشش کی، وہ برباد نہیں ہوئی، اور تمام تر سختی اور جبر کے باوجود، اپنا لیڈر جیل میں ہونے کے باوجود، وہ آج پاکستان کی الیکشن کے بعد بھی، الیکشن کے حساب سے، آپ کے گندے ترین رزلٹ کے حساب سے، نمبر 1 پارٹی ہے۔ تو ہاں اس کے بعد مجھے بتائیے کہ بھائی صاحب، اسکرپٹ تو بنایا ضرور تھا لیکن اس کے مطابق ہوا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے آج اینڈ لے لیا کہ آج آپ نے بدماشی سے، زور سے، زبردستی سے وہ صورتحال تو پیدا کر دی کہ ان عہدوں پہ ان لوگوں کو بٹھا دیا جن کو آپ بٹھانا چاہتے تھے، لیکن ان کے نیچے گراؤنڈ نہیں ہے۔ یہ پرابلم ہے، اس لیے جب کہا جاتا ہے نا کہ یہ کمپنی اب نہیں چلے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو آپ نے بٹھایا ہے اس کے نیچے گراؤنڈ ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا جھٹکا، جو کوئی سونامی نہیں چاہیے، ایک چھوٹا سا جھٹکا اس پوری چیز کو گرا سکتا ہے۔ سر لاسٹ میں بس یہ بتا دیں، 9 مئی بڑا امپورٹنٹ ہے اور اب پھر سے 9 مئی ڈسکس ہو رہا ہے سسٹم، اب 9 مئی کے حوالے سے کیا سوچ رہا ہے، ایک یہ والا، اور اسی میں ساتھ ایڈ یہ لازمی کیجیے گا کہ سسٹم نے، میں منصور علی خان کو سن رہا تھا غالباً، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ سسٹم نے عمران خان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے، ایسی کوئی دو چیزیں 9 مئی سارا کچھ۔ دیکھیں، مجھے بھی سنا کرے، میں نے 2 دن پہلے یہ انالیسس پیش کیا 9 مئی کے حساب سے۔ میں نے کہا جی 9 مئی، جس کو عمران خان کے خلاف کچھ لوگوں نے نیریٹو بنا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی، مارک مائی ورڈز، آنے والے دنوں میں 9 مئی جو ہے وہ عمران خان اور جو ہماری فوج ہے اس کے بیچ ایک یونائٹنگ پوائنٹ بن سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ فوج کے اندر، یہ کہہ لیں کہ سسٹم کے اندر نا، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک اس کی ایک اداراتی سوچ بھی ہوتی ہے، وہ کبھی حاوی ہوتی ہے کبھی نہیں حاوی ہوتی ہے، لیکن وہ سوچ ایگزسٹ کرتی ہے۔ آج جو اس ادارے کی ایک سسٹم کی سوچ ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے، یہ سوچ رہی ہے کہ بھائی 9 مئی ہوا، یہ ایک ریالٹی ہے۔ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے، جو ہم نے اپنے ٹی وی سکرینز پہ دیکھے، دیٹ از اے ریالٹی۔ کس نے کیا، اس کے پیچھے کون تھا، آگے کون تھا، اٹ از سو فار اے myth، بیکاز وہ اٹ ہیز ناٹ بین انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیٹڈ۔ یا اب سوچ یہ پیدا ہو رہی ہے کہ بھائی اصل میں تو ایشو یہ نہیں ہے کہ کس نے کیا یا کیا ہوا، اصل میں ایشو یہ ہے کہ 9 مئی ہوا۔ وہ جو 9 مئی ہوا نا، اب اس کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ اس کی واقعہ ہی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو اور ان لوگوں تک پہنچا جائے جنہوں نے کیا ہے، چاہے وہ ان کا تعلق نظام کے اندر سے ہو یا باہر سے ہو۔ اب جب یہ بات شروع ہوتی ہے نا، تو عمران خان کنسسٹنٹلی یہ کہہ رہا ہے، عمران خان 9 مئی کے بعد، کیونکہ 9 مئی کو جب ہوا تو عمران خان نیب کی کسٹڈی میں تھا، عمران خان جب عدالت میں پیش ہوا تو عمران خان نے اس وقت بھی یہی کہا کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے۔ آج بھی عمران خان یہ کہتا ہے کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی جماعت کے لوگ نکلیں گے تو ان کو بھی ہم کہیں گے کہ جی ان کو بھی قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی اور سازش یا عناصر تھے تو پھر ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے، آئی ڈونٹ نو کہ یہ پبلکلی کبھی کمپنی یہ ایڈمٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، لیکن یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اندر اب سوچ ملنا شروع ہو گئی ہے۔ باقی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو منصور علی خان یا باقی لوگوں کا انالیسز ہے کہ شاید کوئی فوج کے اندر کچھ سافٹ کارنر پیدا ہو گیا یا عمران کے ساتھ وہ ہو گیا، دیکھیے عمران خان کا فوج کو لے کر ایک بڑا کنسسٹنٹ ویو ہے۔ ہم اس سے ایگری کر سکتے ہیں یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ عمران خان، میں نے یہ کچھ عرصہ پہلے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا الیکشن سے میرے خیال ہے ہفتہ پہلے، مڈل ایسٹرن آئی میں، جس پہ میں نے بڑا واضح طور پہ لکھا تھا کہ عمران خان کی پالیٹکس از اے نیشنلسٹ پالیٹکس۔ رائٹ ہی از، مطلب جسے کہہ لیجئے کہ وہ کوئی عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس نہیں کرتے کہ یہ اینٹی فوج پالیٹکس ہے۔ his politics could be anti establishment which means کہ جب فوج اپنے دائرہ اختیار سے بڑھ کر کچھ کرتی ہے تو وہ اس کو روکے گا، لیکن اس کی پالیٹکس کبھی بھی پاکستان، نظریہ پاکستان، افواج پاکستان، ادارے جو ہیں پاکستان، ان کے خلاف نہیں ہے، اور وہ اس کی ایک بڑی سٹیٹڈ پوزیشن ہے۔ عمران خان کو کیوں آپ ایک اتنا، جو دیکھیں نا، آج تک آپ کو کوئی پرو پاکستان عمران خان سے زیادہ پولیٹیشین ملا ہے جس نے دوبارہ سے بھٹو کے بعد شلوار قمیض دوبارہ لے آیا، اردو زبان کے اوپر زور دیا، سنگولر کریکولم کے اوپر زور دیا، صوبوں کو اکٹھے کی اوپر کرنا؟ ہر پارٹی اس وقت صوبائی سیاست کر رہی ہے، وہ قومی سیاست کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے بعد اس سے زیادہ پاکستان کا سمبل کا تو آپ کو پولیٹیشین نہیں مل سکتا تھا۔ تو ایسے کون سے عناصر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو اپنے سب سے، پاکستان کا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے عمران خان کی صورت میں، جو نیشن بلڈنگ کی بات کرتا ہے، وہ فریگمنٹس کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، اس کو ہم زور زبردستی توپوں گولوں کے ساتھ کیوں اس کو ہم اینٹی بنانا چاہتے ہیں؟
تو یہ وہ چیز ہے جو یس اگر ادارے کو عقل آئے گی وہ ایک اپنا سٹیپ بیک لیں گے، اپنے رول میں جائیں گے، تو عمران خان ضرور ان کے ساتھ بھی ہوگا اور ان کا تحفظ بھی کرے گا۔ ابھی اپنے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے دائرہ اختیار سے بڑھیں اور آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے شکل پہ تو آپ رہیں گے لیکن اصل میں ہم حکمران ہیں، تو وہ عمران خان ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس کی پرسنالٹی کا ہی حصہ نہیں ہے۔ آپ چاہے جو مرضی کہہ لیں، میں نے اس شخص کو قریب سے دیکھا ہے، اٹ از ناٹ ہز پرسنالٹی، ہی از این الفا میل۔ وہ جو الفا میلز ہوتے ہیں وہ ان کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کے لیے سبڈی ہو جائے نا۔ کمپیریزن کر لیں، یہ کمپیریزن کرنا ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن شہباز شریف اور عمران خان کا کر لینا، وہ جو الفا میل ہوتا ہے نا وہ سردار ہوتا ہے، وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے نا پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی اے چودھری ہے، باقی سارے جناب چھوٹے چھوٹے پگمیز ہیں۔ اب شہباز شریف جو ہے نا وہ ہی از ون آف دا پگمیز، اس کو آپ میں سوچ چھوڑیں، پاکستان چھوڑیں، وزیر اس کو آپ امریکہ کا صدر بنا دیں، وہ بیچارے کے اندر سے نا وہ جو ہے محکومیت نہیں جاتی، اس نے سلوٹ کرنا ہی کرنا ہے وردی والا بندہ دیکھ کے۔ تو دیر از نو کمپیریزن بٹوین دیز ٹو۔ لاسٹ میں کوئک بتائیے گا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کے پی گورنمنٹ کی امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے کچھ ان صحافیوں کی طرف سے جن کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ وہ اینٹائی پی ٹی آئی ہیں، اینٹائی عمران خان ہے، تو یہ بھی کوئی پلان ہے کہ میں سمجھا نہیں کون صحافی جو ہیں وہ امیج بلڈنگ کر رہے ہیں کے پی اینٹائی گورنمنٹ؟ عمران خان ہے، وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، امیج بلڈنگ کر رہے ہیں، گنڈا پور ٹھیک ہے، دھاندلی وہاں پر ہوئی، میں نے خود دیکھا دھاندلی ہوئی۔ نہیں دیکھیں، اب اب میں یہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کون سا صحافی کیا بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لوگوں کی اپنی پرسنل وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھیے ایک خاص جو نیریٹو ہے وہ تو لازمی رکھا گیا ہے، اس وقت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، فریگمنٹس دیکھیں ایون ود ان پی ٹی آئی جی یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وزارتوں کے اوپر لڑائی ہو گئی ہے، الزام لگائے جا رہے ہیں کہ پیسے لے کے وزارتیں دی جا رہی ہیں، کسی کے بھائی کو وزیر بنا دیا جی وہ پہلے گالیاں دیتا تھا، یہ سو آن اینڈ سو فورتھ، فلانے کو خزانہ کا لگا دیا، یہ کر دیا گیا۔ تو وہ ایک قسم کا میں اس کو ٹارگٹ تو سمجھتا ہوں، بھائی میں سمپل سی بات کرتا ہوں، کون وزیر بنتا ہے کون مشیر بنتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس وقت آپ حالت جنگ میں ہیں، آپ کے ساتھ وہ جو بھی کمانڈر ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ جا کے جنگ لڑیں، آپ اپنی صفوں میں اتفاق رکھیں، لیکن اوور آل جو یہ کہنا چاہیے کہ شاید کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ جی گنڈا پور یا باقی لوگوں کی سسٹم سے بات ہو گئی ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ بات درست ہے۔ یہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ جو اس وقت گنڈا پور کا وزیر اعلیٰ بننا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے برخلاف ہے۔ اب وہ یہ تاثر ضرور پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ میں نے خبر بھی دی تھی کہ 5 لوگوں کا نام بھیجا تھا عمران خان کو کہ ان میں سے کوئی بھی ہو تو ہماری بہتر ورکنگ ہوگی، بٹ عمران خان چوز گنڈا پور، جس کے اوپر میں نے اس وقت ٹویٹ بھی کیا، لوگوں نے کرٹیسائز کیا، میں نے کہا جی ان سب کا علاج گنڈا پور ہی ہے، ان کا علاج کوئی کالج کا پروفیسر نہیں ہے۔ تو ابھی آگے آگے دیکھیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کو نظام کا پتہ نہیں ہے اور وہ جانتا نہیں ہے، اس کا گورننس کا ایکسپیرینس مریم نواز سے تو بہت زیادہ ہے، بیکاز وہ 2013 سے پہلے صوبائی وزیر رہا ہے، پھر اس کے بعد وفاقی وزیر رہا ہے، گراؤنڈ کی پالیٹکس کرتا ہے، مولانا فضل الرحمان کو تواتر کے ساتھ ہرا کے آ رہا ہے۔ تو ہی از اے ریئل جسے کہتے ہیں نا گراؤنڈ ریالٹی کا پولیٹیشین ہے، بڑھ اچھا کر پرفارم کرے گا۔ سب سے بڑھ کے ورکر ساتھ ہے علی امین خان گنڈا پور کے، شہزاد اکبر صاحب جی تھینک جی بالکل ساتھ ہے، ورکر اس کے ساتھ ہے، بالکل دیکھیں نا ورکر جو ہے وہ پروفیسر کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ مولانا فضل الرحمان جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ علی امین گنڈا پور کو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سیاست میں وہاں سے ڈی آئی خان سے پتہ نہیں کسی خانوادے کی بنیاد پہ آیا ہے، اس نے وہاں گراؤنڈ پہ کام کیا ہے۔ دیکھیں میں تو علی امین کو کالج کے زمانے سے جانتا ہوں، اور جب یہ الیکشن جیتے بھی نہیں تھے تب بھی میرا وہاں ڈی اے خان میں آنا تھا، اور جو گراؤنڈ کے اوپر گنڈا پور کا کام ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کا اپنے عوام کے ساتھ بہت رابطہ ہے۔ سر شہزاد صاحب تھینک یو سو مچ۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے، پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے، پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے، سیاست ڈوٹ پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے، تمام تر قانونی معاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے،
آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.